میرا خاوند دبئی میں رہتا ہے، مجھے خرچہ بھی نہیں بھیجتا، تو ایسے خاوند کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جان چھڑاؤ۔ خرچہ بھی نہیں دیتا، حق بھی ادا نہیں کرتا، تو نام کا خاوند ہے، بس مہر لگی ہوئی ہے۔ اب میں بیوٹی پارلر اگر کھول کے کام کروں، بیوٹی پارلر کا کام تو کریں، لیکن اس میں جو یہ بھویں بنانا، جو چیزیں شریعت میں حرام ہے وہ نہ بنائیں، یا بالوں کو کاٹ کے دوسرے بال لگانا، یہ حرام ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ بیوٹی پارلر کے چکر سے تم اس سے جان چھڑا کے اچھے آدمی سے شادی کر لو۔ میں مکہ شریف میں رہتا ہوں، جب مجھے شوال میں چھٹی ہوتی ہے تو میں مدینے سے عمرہ کرتا ہوں، پھر پاکستان چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کہتے کسی کے مرنے پر جو 3 دن تک کاروبار بند کرتے ہیں، کاروبار بند کرنے کا تو کوئی حکم نہیں، 3 دن سوگ ہے، من ہے کہ تعزیت کرے۔ بہرحال صلاۃ تسبیح کو بعض علماء حسن کہتے ہیں، بعض ضعیف کہتے ہیں۔ انڈیا سے محمد سالم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، وعلیہ السلام۔ وزٹ ویزے پہ آیا ہوں، حج کر سکتا ہوں بھی، شریعت میں تو منع نہیں ہے، باقی قانون جانے تم جانو۔ حج اگر مفرد کرو گے تو بکری نہیں ہے، اگر تمتع اور قران ہے تو پھر بکری ہے۔ شوال کے مہینے میں عمرہ کرے، حج فرض نہیں ہوتا، تمہارے ہاتھ میں حج قانون رہنے نہیں دیتا، تو حج کہاں سے فرض ہو گیا؟ اگر 2 آدمیوں نے عمرہ کیا ہے، فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں، ہاں پھیر سکتے ہیں۔ دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری دینا۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ مدرسے میں کسی کے جا کے دے دو گے، یہ دم کے پیسے ہیں، یا یہ جو جمعیات کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، جمعیات خیریہ کے، ان میں جمع کرا دو، وہ کر دیں گے۔ 7 چکر جب ختم کریں گے پھر بھی اشارہ کریں گے حجر اسود پہ، شروع کریں گے، جب ختم بھی کریں گے تب بھی ہوگا۔ طواف اپنے لیے کر کے دوسرے کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو ثواب دے۔ سید اگر مسافر ہے، صدقہ جائے، صدقہ نہ دیں، اس کو ہدیہ کر کے دے دیں۔ طواف کے دوران ایک دوسرے کو ہاتھ ملا سکتے ہیں، لیکن یہ سینہ نہ پھرے کعبے سے، سینہ پھرے گا طواف نہیں ہوگا۔ میں نے طواف شروع کیا، ایک چکر سے بھی پہلے نماز کھڑی ہو گئی، آپ نماز پڑھ کے پھر ابتدا سے شروع کریں۔ ایک آدمی جو مدینہ شریف میں رہتا ہے حج افراد کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، جب آئے حج افراد کا احرام باندھ گیا۔ اب کیسے آ سکتا ہے، کیسے، جیسے یہ تم جانو، بہرحال وہ حج افراد کر سکتا ہے۔ اگر عید کی نماز کوئی بدعتی امام پڑھا تو اس کے پیچھے نہ پڑھا کریں۔ ایک بوڑھی عورت کا ایک بیٹا شہید ہو گیا، دوسرا ڈوب گیا، کوئی اولاد نہیں، اللہ اس کو صبر دے، اور کیا، اور کوئی کیا کر سکتا ہے۔ سیر و تفریح کی غرض سے 2 مرتبہ طائف گئے ہیں، ایک مرتبہ جدے چلے گئے، جدے جانے سے تو کوئی جرمانہ نہیں، طائف سے اگر احرام نہ باندھے تو حنفی مسلک میں دم ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ دوبارہ طائف جا کے عمرہ کر لو، پھر دم نہیں رہے گا۔ بہرحال سیر تفریح کے لیے جاؤ، جیسے طائف سے واپسی پہ احرام ضروری ہے۔
اگر آدمی عمرے کے بعد حلق نہ کرائے تو سارے سر کے بال جو ہیں وہ کینچی سے کٹوائے کہ چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے، صرف ٹک نہ لگائے ورنہ دم پڑ جائے گی۔ طواف میں جو رمل ہے وہ پہلے 3 چکروں میں ہے۔ طواف میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل وہی ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں نے احرام کی حالت میں صابن سے ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ میں نے دم دیا، بکری کی قیمت دی، گورنمنٹ کے 35 ریال دیے، ذبح کرنے والا غریب تھا، گوشت اس کو دے دیا، ٹھیک ہو گیا۔ عمرے کے بعد احرام میں رات کو سو گیا، سونے سے پہلے بغیر خوشبو والے صابن سے نہا لیا، کوئی دم نہیں۔ اس میں دم نہیں ہوتا۔ پتہ ہے دم دے کر آیا، معلوم نہیں کہ یہ جگہ حدود حرم میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر حدود حرم میں ہے دم ادا ہو گیا، نہیں ہے دم ادا نہیں ہوا۔ اگر طواف شروع کرتے ہوئے نیچے والی چادر کچھ ڈھیلی ہو گئی تھی، اس کو کھول کے باندھ لیا تو کیا ہو گیا؟ عمرہ بھاگ گیا؟ نہیں، عمرہ اس چادر میں بندھا ہوا تھا۔ یعنی اگر ڈھیلی ہے اس کو آپ ٹھیک نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں، ڈھیلی ہو گئی آپ نے تو احرام ہے جی، میں نے تو ہاتھ نہیں لگانا، گر جائے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پتہ نہیں یہ مسئلے گھڑتے کہاں سے ہو؟ بہرحال اگر غسل واجب ہے تو اس کے کپڑوں کو جو پسینہ سے پلید نہیں ہوتا، غسل کرنا ہوگا۔ پاکستان سے آتے ہوئے نیت اور احرام باندھنے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا، جہاز میں تیمم کیا، جہاز میں کون سی مٹی پڑی تھی کہ تم نے تیمم کیا؟ بہرحال کوئی ضرورت نہیں تیمم کی۔ کہتے کہ 2000 ریال جو ان نے فیس رکھی، یہ گورنمنٹ کا انتظامی حکم ہے تاکہ وہ لوگ بھی آج بھی آ سکیں عمرے پہ جو پہلے نہیں آئے۔ جو پہلے آئے وہی بار بار آتے ہیں تو باقی تو محروم ہو گئے نا۔ اولاد نہیں ہے، علاج کرا رہے ہیں، اللہ عطا فرمائے۔